أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانفال. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. اب یہ جو سورت نازل ہوئی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت پہلی دفعہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب مشرکین جنگ کیا کرتے تھے تو جو بھی مال غنیمت ملا کرتا تھا وہ جس کے ہاتھ جو آتا تھا وہ اس کا مالک بن جاتا تھا. اب صحابہ کرام بہت سے ایسے تھے کہ جو باقاعدہ طور پہ دشمن سے جنگ لڑ رہے تھے، کچھ ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا ہوا تھا، کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے. مختلف ڈیوٹیز تھیں سب کی. اب یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ یہ سمجھا کہ شاید اس پر میرا حق ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، ظاہر ہے ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں کیا کہا کہ یہ جو غنیمتیں ہیں یہ اللہ اس کے رسول کی، اور جو 5واں حصہ تھا نا اس میں حصہ دیا گیا مجاہدین کو. سوری، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو 4 حصے تھے وہ ہو گئے مجاہدین کے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اگلی بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، کہ اس وجہ سے کچھ تھوڑا سا نااتفاقی پیدا ہو سکتی تھی، تھوڑا سا بغض پیدا ہو سکتا تھا صحابہ کرام کے درمیان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب بہت ہی پیاری یہ جو اگلی آیت ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اپنے آپ کو بھی چیک کریں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور ان کی جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جلدیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں. زادتہم ایمانا، اور ان کے ایمان کو یہ جو آیات ہیں اللہ کی کیا کرتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. تو کیا ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، کیا ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے؟ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ڈھیلا پڑ گیا انسان. اللہ کا خوف، آنسو آنے لگتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. اور کیا خوبی یہاں بتائی گی، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی مومن ہے حق پر، سچے مومن یہ ہیں. اور پھر کیا ملے گا، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر جو ہوئی تھی کن حالات میں ہوئی تھی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت صحابہ کرام لڑنا کس سے چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان 40-50 لوگوں کو لے کر ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا. مسلمانوں کو خبر ہوئی، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ اس پہ حملہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو انہوں نے بہت تکلیفیں دی ہوئی تھی. تو اب یہ اس سے جا کے لڑائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ وہ آرام سے واپس مکہ پہنچ گیا. ابو جہل نکلا تھا اس کی مدد کے لیے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو جہل پہنچ گیا بدر کے میدان میں. اب اس کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلا جانا چاہیے کیونکہ ہمارا قافلہ واپس پہنچ گیا، ہمیں اطلاع آ چکی ہے. لیکن وہ فتح کے نشے میں آیا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اب تو آ گئے، اب تو ایک دفعہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی جائیں گے. تو یہ سب کون کروا رہا تھا؟ حکمتیں کس کی تھی ساری؟ کہ مسلمان پھر خوشی سے یا ناخوشی سے ان کو وہاں پر جانا پڑا بدر کے میدان میں، اور پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس کے پھر کتنے ثمرات ملے مسلمانوں کو وہ پھر ان کو بعد میں پتا چلا. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ لڑنے کے تم حق میں نہیں تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی، کچھ اور ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر معجزے دکھائے جس کی وجہ سے اللہ ان کے لیے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہو گیا. وہ سردار تھے، ان کے پاس بہت سارے جو جنگی سامان تھے وہ تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی. وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، تم چاہتے تھے جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے، یعنی جنگ والا تم چاہتے تھے وہ نہ ملے. اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں. استغیثون ربکم فاستجاب لکم. اب بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جو یہ جنگ جیتی ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی حصہ ہے. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گریہ زاری کرتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسی ایسی دعائیں مانگی کہ اے میرے رب، اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج صفحہ ہستی سے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. 13 سالہ مکی دور اور 2 ہجری میں یہ ہوا تھا، تو آپ سوچیں کہ 14 سال کی محنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو 313 صحابہ اکٹھے ہوئے تھے. تو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یہاں تک کہ چادر نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے آ کر پیچھے سے چادر ان کے کندھے پہ ڈالی اور پیچھے سے ان کے ساتھ لپٹ گئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، آپ نے گریہ زاری میں انتہا کر دی، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیت اتاری کہ جب تم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، بے شک میں تمہارے لیے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اب اس موقع پر کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ پورا لشکر سو رہا ہے، سب سو رہے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ مستقل طور پہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور پھر اگلے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو یہ رات کو سب مسلمانوں کو نیند بہت اچھی آئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ دوران جنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی اونگ طاری کر دی سب پہ، وہ جو اونگ تھی اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آیا. رسول اللہ ساری رات کے تھکے ہوئے تھے، آخر انسان تھے وہ بھی،
उस ऊम से वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रेश भी हुए, सहाबा कराम फ्रेश हुए, और सबसे बड़ी चीज थी जो गम था ना, एक डर था, खौफ था उनसे। आप देखिए ना, वो सहाबा कराम थे जो उनसे पिट पिट के पहुंचे थे, कितने कितने जुल्म हुए थे उनके ऊपर। फिर बहुत से ऐसे जिनके बीवी बच्चे पीछे थे, तो वो बहुत मुश्किल, उनसे लड़ना भी चाहते थे, उनको मारना भी चाहते थे, लेकिन अंदर डर और खौफ भी थे। और अल्लाह ने इसे नहीं बनाया मगर एक खुशखबरी, ताकि इसके साथ तुम्हारे दिल मुतमईन हो। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो यहाँ पे बात की गई कि वो 1000 फरिश्ते, इसका मतलब है कि शायद नहीं आए थे। तो ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत सी ऐसी अहदीस मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन फरमाया, ये सही बुखारी की रवायत है, ये जिब्रील हैं, अपने घोड़े के सर यानी लगाम को पकड़े हुए, लड़ाई के हथियार पहने हुए। सुभान अल्लाह। और इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा तुम अहले बदर को अपने में कैसा शुमार करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के सबसे बेहतर लोग, या इसके हम मायनी कोई बात कही। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी तरह वो फरिश्ते भी अफजल हैं जो बदर में शरीक हुए थे। सुभान अल्लाह। इसी तरह हिंदुस्तान में आता है कि हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी, एक बहुत बड़े वहां के स्कॉलर, उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर गायें ज़िबा करने का हुक्म दिया। अब उस मौके पर हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब उन पे हमला किया तो बहुत से उसमें कुफार भी कत्ल हुए। अब मुकदमे चले, गवर्नमेंट उनकी थी, अदालतें उनकी थी। उन्होंने कहा कि वो जो मुसलमान थे जिन्होंने इनको कत्ल किया है तो उनको पेश किया जाए। तो जब वहां पे कफार को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप लोग पहचाने बंदे जिन्होंने आप लोगों को इसका नुकसान किया है, आपके साथियों का नुकसान किया है? तो उस वक्त उन्होंने कहा ये तो वो है ही नहीं, उनके तो लिबास ही और तरह के थे, वो घोड़ों के ऊपर थे। तो उससे क्या पता चला कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहां भी फरिश्ते उतारे थे। और ये क्यामत तक होगा, जब तक हम हदायत पर होंगे। और बहुत से ऐसे वाकयात कहते हैं कश्मीर में पेश आते हैं। आज भी मैंने वो वीडियो शेयर की है, उसके अंदर वो जो बच्ची बता रही है कि 3 दिन तक मैं भूखी रही और खाना कहाँ से आता था। तो उसने क्या बताया कि इसी तरह एक कोई घोड़े के ऊपर सफेद कपड़ों के अंदर कोई आता था और मुझे खाना दे के जाता था। तो ये सब बातें जो है ना, जो हमारा रब यहाँ पे हमें बता रहा है वो सच है और ऐसा होता है, हमारा ईमान है। तो तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। और मदद नहीं, बताने का मकसद ये था इस आयत में कि अगर फरिश्ते ना भी उतरते तो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के ऐसे लश्कर हैं जिनको हम नहीं देख सकते, मगर अल्लाह के पास से बेशक अल्लाह सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। जब वो तुम पर ऊंग तारी कर रहा था अपनी तरफ से खौफ दूर करने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी उतारता था ताकि इसके साथ तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे, जो बुजदली आ रही थी ना, जो खौफ आ रहा था, बारिश बरसा दी। एक तो ये जो यहाँ पे बताया गया, दूसरा क्या फायदा हुआ, मुसलमानों के पास पानी नहीं था वुजू के लिए, पीने के लिए, और जहाँ पे मुसलमानों को जगह मिली वो कैसी जगह थी, रेतला था। अब वहां पे बारिश से क्या हुआ, एक तो बारिश पड़ी, आप जानते हैं वहां की गर्मी, फ्रेशनेस का एहसास हुआ, और ये वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं शैतान की गंदगी चली गई, पानी जमा कर लिया, और वो जो जमीन थी, जो रेत थी, वो जम गई और वो पक्की हो गई। और दुश्मन को उस बारिश का उल्टा नुकसान हुआ कि उनके कीचड़ और दलदल बन गई, ताकि तुम्हारे दिलों पर मजबूत गिरा बांधे और उसके साथ कदमों को युसब्बित बिहिल अक़दाम, और उसके साथ कदमों को जमा दे। तो आप देखिए अल्लाह की मदद कैसे कैसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सोचा भी नहीं होगा, सहाबा कराम ने तो सोचा भी नहीं होगा। अब ये इस तरह बताया जा रहा है तो उनको पता चला कि बारिश के इतने मकासद थे। सुभान अल्लाह। असल बात ये है कि हम अल्लाह को राजी कर लेना, तो फिर आप देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कैसे कैसे हमारे लिए आसानियां फरमाते हैं।
इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, जब तेरा रब फरिश्तों की तरफ वही कर रहा था, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम इन लोगों को जमाए रखो जो ईमान लाए हैं। अनकरीब मैं इन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया है रोक डाल दूंगा, बस इनकी गर्दनों के ऊपर जरब लगाओ और इनके हर हर पोर पर जरब लगाओ। ये इसलिए ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह, ये इसलिए कि बेशक उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की। जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह बहुत सख्त अजाब देने वाला है। ये है सो इसे चखो और जान लो, बेशक काफरों के लिए आग का अजाब है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम इन लोगों से जिन्होंने कुफर किया आमने सामने मुकाबले की सूरत में मिलो तो इनसे पीछे ना फेरो। हज़रत अनस के बारे में हज़रत अनस ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि जब किसी मंजिल पर उतरते तो कसरत से आप ये पढ़ा करते, दुआ बहुत ही खूबसूरत जो हम अक्सर मांगा करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुस्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुब्नी व गलबतद दैन व कहर रिजाल। तो इसमें लोगों का गलबे से भी पनाह मांगी गई है। तो जब भी किसी इलाके में जाते तो ये दुआ मांगा करते। और जो कोई इस दिन इनसे अपनी पीठ फेरे मां सवाए इसके जो लड़ाई के लिए बेंतरा बदलने वाला हो या किसी जमात की तरफ पनाह लेने वाला हो, तो यकीनन वो अल्लाह के गजब के साथ लौटा और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो लौटने की बुरी जगह है। बस तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया, और तूने नहीं फेंका जब तूने फेंका, लेकिन अल्लाह ने फेंका। अच्छा, तूने कत्ल नहीं किया तो इसमें ये भी आता है, एक बात साहबा कराम कहते हैं कि हमारे जब मैं किसी से लड़ रहा होता था तो इतने में मेरे साथ एक और साथी आ जाता था और दुश्मन को आके वो मारता था, और दुश्मन उसके बाद जो है वो सब्ज रंग का हो जाता था, उसका कलर ही चेंज हो जाता था। और फिर दूसरी बात ये जो यहाँ पे की गई कि तूने फेंका लेकिन तूने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। वो क्या था? एक मुट्ठी कही हजरत जिब्रील अमीन ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक मुट्ठी अपने दुश्मन की तरफ फेंक दे। अब वो 1000 लोग थे। अब 1000 की आंखों में, उनके कानों में, उनके मुंहों तक, नाक तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ये पहुंचाने वाला भी कौन था? ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही था। बात यह है कि यकीनन अल्लाह काफिरों की खुफिया तदबीर को कमजोर करने वाला है। अगर तुम फैसला चाहो तो यकीनन तुम्हारे पास फैसला आ चुका, अगर बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा करेंगे और तुम्हारी जमात हरगिज तुम्हारे कुछ काम न आएगी, ख्वाह बहुत ज्यादा हो। और जान लो, बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अन्नल्लाह मअल मुमिनीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का उसके रसूल का हुक्म मानो और उससे मुंह न फेरो जब कि तुम सुन रहे हो। इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। बेशक तमाम जानवरों से बुरे अल्लाह के नजदीक वो बहरे गूंगे जो समझते नहीं। अगर अल्लाह इसमें कोई भलाई जानता तो जरूर सुनवा देता, अगर वो इन्हें नहीं सुनवा देता तो भी वो मुंह फेर जाते। इस हाल में बेरुखी करने वाले होते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की और रसूल की दावत खुशी से कबूल करो जब वो तुम्हें इस चीज के लिए दावत दे जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। जान लो, बेशक अल्लाह आदमी और इसके दिल के दरमियान रुकावट बन जाता है। ये कि बिलाशुबा हकीकत ये है
تو حقیقت یہ ہے تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ. تھوڑا کر لیتے ہیں، کوئی بات. اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے. 25 پڑھنی ہے. اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ. جی چلیے. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو اللہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے ایمان والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے اور آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا تھا جبکہ ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور ان کو عذاب دے دیں. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. ان کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو، اپنے انکار کو حق کی پاداش میں جو تم کرتے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے پچھتاوے کا باعث بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کے گرد کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل میں دیوالیے میں ہیں. اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے.
اور اگر تم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کو روز یعنی دونوں فوج کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تم اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرتے۔ لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن تھوڑے دکھائے گئے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ تقریباً 70 لوگ ہیں صرف۔ اب خواب جو ہوتا ہے وہ نبی کا سچا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ایسا خواب دکھایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو فرشتے آ گئے، 1000 کے قریب تو فرشتے آ گئے مسلمانوں کے پاس، تعداد بڑھ گئی۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے بہت سے ایسے جو مسلمان ہوئے، مشرکین تو بہت کم تھے بیچ میں، ان میں سے زیادہ تر نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہ جو قافلے کی بات ہوئی تھی نا، جو 50 لوگ تھے، تو وہ اس سے جو سامان تھا وہ تقریباً 50,000 دینار کا تھا اور 1000 اونٹ تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو دیا، جو صرف قیدیوں کو فدیہ تھا، وہ 2.5 لاکھ درہم تھا۔ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو وہ ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں ان سے بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہ میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ اور آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی جگہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور اس سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔
یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ آل فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خصوصاً ان لوگوں میں جن کے ساتھ آپ نے اپنا معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کے ساتھ ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کو اس کے انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی آپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے۔ یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دے جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی، اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تعریف کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ یقیناً وہ اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی، تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب ہیں، اور اگر 100 آدمی ہیں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا، اور اب اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور اگر 1000 آدمی ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ان کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، پر جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا انہیں اللہ نے دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، ان لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ہجرت کے لیے دارالاسلام میں نہیں آ گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جبکہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ
دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر یہ تم نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کا رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ توبہ بسم اللہ سے پہلے موجود نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اب فتح مکہ ہو چکا، مسلمانوں کے اوپر جو سختی تھی حج اور عمرے کی وہ ختم ہو چکی۔ اب 9 ہجری میں 8 میں فتح مکہ ہوا، 9 میں اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اعلان کر دیں، وہاں جا کر کچھ اعلانات کرنے تھے ضروری۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ نہیں جا رہے تو آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہو، آپ کا کوئی قائم مقام ہو، تو حضرت علی کو پھر پیچھے بھیجا گیا تھا۔ اور 10 ذی الحج کو جس دن نہر ہوتا ہے یعنی قربانی ہوتی ہے، اس دن پھر حضرت علی نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی کافر یہاں پر عبادت کرنے نہیں آ سکتا، اسلام قبول کر لو، نہیں تو 4 مہینے کے اندر اندر یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ پھر جہاں بھی کوئی مسلمان ملے گا، کیونکہ وہ اب وہاں پہ مسلمانوں کی سٹیٹ بن چکی ہے، اب وہاں پہ رولز کس کے لاگو ہوں گے؟ مسلمانوں کے، اسلام کے۔ تو اس لیے اب یہاں پر دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اس لیے بھی اس میں بسم اللہ نہیں رکھی ہوئی۔ تو یہ پہلی جو 7 بڑی صورتیں ہیں نا، اس میں سورہ یہ والی بھی شامل ہے توبہ، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے ان 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیا وہ بڑا عالم بن گیا۔ اور سورہ توبہ میں توبہ کا ذکر سب سے زیادہ آیا قرآن میں، کتنی دفعہ آیا؟ 17 بار یہ لفظ اس میں آیا ہے۔ اور سورہ البقرہ ہم جانتے ہیں کہ وہ 2.5 پارے کی ہے، لیکن اس میں 13 بار آیا ہے۔ تو اس میں توبہ کا بار بار ذکر ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام توبہ رکھ دیا ہے۔ اس میں کچھ صحابہ کرام کا ذکر ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ کرنا اپنے بندے کا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے جس سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ ہوا تھا نا ہمارا، یاد ہے نا جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، میثاق مدینہ۔ تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو بے شک اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ جو اعلان ہوا تھا یہ 10 ذی الحج کو ہوا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال آ کے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا وہ کب ہوا تھا؟ وہ 9 ذی الحج کو، اس طرح سے یاد رکھیں، وہ 9 ذی الحج کو ہوا تھا۔ اللہ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔
बस अगर तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर मुंह मोड़ो तो ये जान लो यकीनन तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं, और जिन्होंने कुफर किया इन्हें दर्दनाक अजाब की बिशारत दे दो। मगर मुशरिकों में से जिन लोगों से तुमने अहद किया, तुमसे अहद में कुछ कमी नहीं की, ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो इनके साथ इनका अहद इनकी मुद्दत तक पूरा करो। बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। बस हुर्मत वाले महीने निकल जाएं तो इन मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, इन्हें पकड़ो, इन्हें घेरो। जब ये वाला ऐलान किया गया था ना, मुस्नद अहमद की रवायत है बड़ी खूबसूरत, 4 माह की मोहलत देने, नंगे तवाफ करने की इजाजत खत्म करने, आइंदा साल किसी मुशरिक के हज न करने के ऐलान के साथ एक और ऐलान भी कर रहे थे मुसलमान, और वो क्या था? जन्नत में ईमान वालों के सिवा कोई दाखिल ना होगा। तो ये भी एक खास ऐलान था जो उस दिन किया जा रहा था। और इनके लिए हर घाट की जगह बैठो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। इसी आयत को हजरत अबू बकर सदीक दलील के तौर पे पेश कर रहे थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो उन्होंने कहा था हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। बहुत से कबीले ऐसे थे जो दीन से निकल गए थे, तो मुर्तद हो गए थे ना, तो उन्होंने यही वाली आयत पेश की थी। तो अल्लाह ताला ने कहा है नमाज कायम करें, ज़कात दें, फिर रास्ता छोड़ दो। अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर इसे अमन की जगह पर पहुंचा दे। ये इसलिए बेशक वो ऐसे लोग हैं जो इल्म नहीं रखते। हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो भी इस मौके पर कैद होकर आए थे और उन्होंने अपना फिदिया दिया और इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे बहुत से दीन के काम लिए। अब जब उनको कैद किया हुआ था, उस वक्त उनके कराहने की आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सुनते थे। सुबह उठ के सहाबा को कहा कि मैं अब्बास अपने चचा की आवाज की वजह से सारी रात सो नहीं सका। कितने अरसे बाद आए हैं चचा, तो किस हालत में आए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैदी बन के आए हैं। सहाबा कराम ने कहा और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम अपने पास अपने यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके अमन तक पहुँचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि लोग इल्म नहीं रखते। इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और इसके रसूल के नजदीक कोई अहद आखिर कैसे हो सकता है बजुज उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था। तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी इनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। मगर इनके सिवा दूसरे मुश्रिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएं तो ना तुम्हारे मामले में किसी कुराबत का लिहाज करें, ना किसी मुआहदा की जिम्मेदारी का। वो अपनी जुबानों से तुमको राजी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल इनके इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली, फिर अल्लाह के रास्ते में सदे राह बनकर खड़े हो गए। बहुत बुरे करतूत हैं जो ये कर रहे हैं। किसी मोमिन के मामले में ना ये कुराबत का लिहाज करते हैं, ना किसी अहद की जिम्मेदारी का,
اور زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم نے ایسے احکام واضح کر دیے ہیں۔ اگر اللہ عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا اور ان کے قلوب کی جلن کو مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جافشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کس کو جگری دوست بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور یا خادم بنے، حالانکہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ان سے یہی توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جافشانی کری اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہیں۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جس کے مال پر جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اب غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ سارے کام جو تمہارے کام نہ آئی، اور زمین پر اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اور اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر تم یہ دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پہنچے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب سے، ان لوگوں کے خلاف جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔
ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، اللہ کی مار ان پر کہاں سے دھوکہ کھا رہی ہے۔ انہوں نے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پنکھوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ابھی بہت پیاری آیت قرآن کی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا ہی مانے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی خبر ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم کون بنا ہے؟ حمزہ یوسف، ایک مسلمان، الحمدللہ۔ جب میرے تک خبر آئی تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ صحیح دین پہ چلنے والا ہو، کیونکہ باہر جو بچے چلے جاتے ہیں وہیں پہ پلے بڑے، پھر وہ دین سے خاصے دور ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگلی جو پکچر آئی اس میں وہ جماعت کروا رہے ہیں، اور افطاری کے وقت سب لوگ روزہ کھول رہے ہیں، اور ان کے جو گھر کی عورتیں ہیں زیادہ تر نے حجاب پہنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، اب یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو مرضی کر لے اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ پھر ایک عورت جج بنی ہے، اسی طرح کوئی میرے خیال سے 7 والا کوئی ملک ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بہت بڑے شہر کے اندر، اب اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کہ اس کے اندر مین روڈ بلاک کر دی جاتی ہے اور وہاں پہ نماز ادا کی جا رہی، تراویح پڑھائی جا رہی۔ آپ سوچیں کہ امریکہ کے اندر، اور اتنی لمبی دور تک جو نگاہ جاتی ہے نا، 17 نظر آ رہی امریکہ میں۔ آپ سوچیں، سبحان۔ میرے میاں کی پورا خاندان انگلینڈ کے وہاں رہے ہیں، ان کے بچے جب پڑھتے تھے نا تو انہوں نے پھر اپنے سر سے کہا جو ہم لوگوں کی ظہر کی نماز یہاں ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسی جگہ دی جائے یونیورسٹی میں جو ہم وہاں نماز پڑھے، تو انہوں نے باقاعدہ انہیں جگہ دی، وہاں نماز ہے وہ پھر اس طرح کافی جتنے بھی مسلمان بچے لڑکے یانگ وہ پھر نمازیں پڑھتے جماعت کے ساتھ۔ بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ سڑک پہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ٹریفک رک جاتی ہے، لوگ کھڑے ہو کے کیمرے کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو اندر ہوتی ہیں مسجدیں، ہماری جیسی مسجدیں تو نہیں ہوتی نا، وہ گھروں جیسے ہی ہوتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، خاموشی سے عبادت اندر ہوتی ہے، مائک ہوتا نہیں ہے، تو کسی کو کچھ پتا نہیں مسجد کا۔ اب یہ جب باہر اوپن ایئر میں پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ تو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور اتنا خوبصورت ایسا کہ اللہ یہاں پہ سجدے ہو رہے ہیں جہاں پہ کبھی کسی نے، اور ینگ لوگ ہیں ماشاء۔ اسی طرح ڈینمارک کی 3 بہنیں، پہلے وہ بہت ماڈرن ماڈلنگ کرنے والی، اور پھر 3 کی 3 نے اکٹھا اسلام قبول کیا۔ سبحان، یہ ایسی خبریں جس سے ہمارے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور جو ہمارے رب نے کہا ہے۔ جی جینیفر کی آپ نے تلاوت سنی ہے؟ ماشاءاللہ، اس کی تلاوت میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس کا تلفظ صحیح جو ہے نا مصری کاری، وہ ان کا تلفظ ہے۔ سبحان اللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ سبحان اللہ، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، ہر خیمے میں، ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا، حتیٰ کہ بالوں کا بنا کے خیمہ ہوگا وہاں بھی اسلام داخل ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟
अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे लेकिन अगर तुम मोमिन हुए। हजरत इलामा इकबाल ने कहा था कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि अल्लाह की मस्जिदों को साफ रखना और मोमिनों का काम है वहां पे उनको आबाद करना, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोमिनों के लिए पूरी जमीन को पाक करार दिया, मस्जिद बना दिया, वो जहां चाहे जाके नमाज अदा कर सकते हैं। इससे पहले किसी उम्मत के लिए नहीं था। तो जो ये मस्जिद का कहना है, इसका मतलब ये है कि ये सारी जमीन जो है फिर मुसलमानों के कंट्रोल में होनी चाहिए। ये तो तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि अल्लाह की मस्जिदें किसी और के कंट्रोल में चली जाए। हर जगह फिर इस्लाम का ही बोलबाला होना चाहिए। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि दीन गालिब आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में हैं कि जो दीन को गालिब होता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद है कि वो इंग्लैंड में है, शायद एक वजीर है, वो पाकिस्तानी है, वो भी लड़की जो वजीर है उनकी पार्लियामेंट में। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्लाम को फैला रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक बहुत से आलिम और दरवेश यकीनन लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जो लोग सोना और चांदी खजाना बना कर रखते हैं, इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। अब यहाँ पर भी ज़कात का हुक्म आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरी वाला जो मैंने आपको एक और हदीस सुनाई थी, ये कुरान की आयत भी है और इसकी मिलती जुलती हमें हदीस भी मिलती है। जिस दिन इसे जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर इसके साथ इसकी पेशानियों, इसके पहलुओं और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा। ये है तुमने अपने लिए खजाना बनाया, सो चखो तुमने खजाना बनाया। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, अल्लाह के मास्ते में 12 है और इनमें से 4 महीने हराम है। यही ठीक रास्ता है। लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो और मुशरिकों से मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। नसी तो कुफ्र में है और एक मजीद काफराना हरकत है जिससे ये लोग काफी गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर देते हैं और किसी साल उसको हराम कर देते हैं, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद भी पूरी कर दे और अल्लाह का हराम किया हुआ माल भी हलाल कर दे। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह मुनकिरीन हक को हिदायत नहीं देता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा जाता है तो तुम जमीन से चिमट कर रह जाते हो। क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हो? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी जिंदगी का सब सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। तुम ना उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठा लेगा, और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तुमने अगर नबी की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस वक्त कर चुका है जब काफिरों ने उसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ 2 में से दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपनी साथी से कह रहा था अब ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह ने अपनी तरफ से सकून कल्ब नाजिल किया और इसकी मदद की ऐसे लश्करों से जो तुमको नजर ना आते थे, और काफिरों का बोल नीचा कर दिया और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। अल्लाह जबरदस्त और दाना और बीना है। निकलो ख्वाह हल्के हो या बोझल, और जिहाद के लिए अल्लाह की राह में अपनी मालों और जानों के साथ, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। ऐ नबी, अगर फायदा सहलो हुसूल का होता और सफर हल्का होता तो वो जरूर तुम्हारे पीछे पीछे चलने पर आमादा हो जाते, मगर इनमें तो ये रास्ता बहुत कठिन है
اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی اللہ تو آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ اور آپ کو چاہیے تھا کہ وہ خود کہ آپ ان کو رخصت نہ دیتے تاکہ آپ پر وہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ آپ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھیں. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں اللہ نے سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے اور تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. اور تمہارے گروہ کا یہ حال ہے کہ ابھی اس میں سے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے تو سن رکھو، فتنے میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سے ٹھیک کر لیا. یہاں پر منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ منافق اس طرح کے لیے حضور کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان میں سے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے منتظر ہیں. ان سے کہو اپنے مال خواہ خوشی اور راضی خرچ کرو یا بکراہت خرچ کرو، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا. اللہ تو چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور وہ جان بھی دے تو انکار حق کی حالت میں دے. اور اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اور اگر کوئی وہ جائے پناہ پا لے یا کسی خون میں گھس کر بیٹھ جانے کی جگہ پائیں تو بھاگ کر اس میں جا چھپے. اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر آپ سے اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے جو انہیں دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگے. کیا اچھا ہوتا اللہ اور رسول جو کچھ بھی انہیں دیتا ہے اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کاموں پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تعریف قلب مطلوب ہے. نیچے گردنوں کو چھڑانے والے اور قرضہ داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانے والا اور دانا اور بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے
کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، وہ سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دل کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اور اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو وہ جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اب اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافقی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں جگہ ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رووں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنا حصے کا مزہ لوٹ لیا اور تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جا رہے ہو جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ایسی بحثوں میں تم بھی ایسی ہی بحثوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کچھ دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد کی، سمود کی، ابراہیم کی، مدین والے اور بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یہ کہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغات دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں سے ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی ہے انہیں حاصل ہوگی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر پہلی بار منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا تھا جسے کر نہ سکے، یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر یہ باز نہ آئیں گے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی ہوگا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ ان کی خوشبو پائیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں
8 کے لیے تو تھوڑا تھوڑا کافی ہوگا، جو آگ کا چراغ ہوگا جو اس کے کندھوں میں سے نکلے گا یہاں تک کہ اس کے سینوں سے نمودار ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدعہدی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو بڑھا دیا، جو اس کے حضور اس کی پیشی کے دن ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور اس کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ جو تمام عیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے، وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں جھاڑتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پر ابو قیل نے جو کھجوریں لا کر دی تھی اس پر ایک منافق نے مذاق اڑایا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے ساری رات کنویں سے پانی نکالا اور تھوڑی سی تقریباً یوں سمجھ لیں 2 کلو کھجوریں تھیں، وہ لائے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، پہلی دفعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا تھا۔ بہت لمبا سفر تھا، بہت بڑی سپر پاور تھی جس سے جنگ تھی، تو اعلان کیا، ہر ایک نے جو حصہ جتنا ڈال سکتا تھا اس نے ڈالا۔ تو ان صحابی نے ساری رات کنویں سے پانی نکال کے مزدوری کر کے، پاس کچھ تھا نہیں، وہ لا کے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ اور جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ لو یہ 2 کلو کھجور سے روم کا مقابلہ کرنے چلے۔ کوئی زیادہ لاتا تھا تو کہتے تھے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی 1000 دینار لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹا کے دیکھ رہے تھے، سیدھا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔ جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی قربانیوں پر باتیں جھاڑتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے تھے۔ اللہ نے ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑایا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کے لیے درخواست کرتے رہو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آیت اتری ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تو وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے والوں پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، اس سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے جیسے اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو تو تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، تو گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تھا اور اس میں مرے تھے کہ اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ عبداللہ بن ابی مر گیا ہاں تھا جی، تبوک سے واپسی پر کچھ مدت نہ گزری تھی کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا تھا، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ ہاں، اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے اپنا کرتا مانگا۔ آپ کا کرتا مانگا تو آپ نے کمال فراغ دلی سے وہ کرتا عطا کر دیا۔ انہوں نے درخواست کری کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے بارہا عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ کہہ چکا ہے؟ مگر حضور وہ یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کے بنا پر جو دشمن
جو دشمن سب کے لیے عام تھی. آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کرنے میں تعامل نہ کیا. آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے سے آپ کی اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھانا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مرے بھی اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس دن مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دیں گے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالیں گے کہ وہ کافر ہوں گے. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور رسول کے ساتھ جہاد کرو تو تم نے دیکھا جو لوگ ان میں صاحب مقترب تھے وہ تم سے درخواست کرنے لگے انہیں جہاد میں شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں پیچھے چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگ گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا. اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ عظیم و شان کامیابی ہے. بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں پیچھے رہ جانے والوں کی اجازت دے دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا یقیناً عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد سے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہن پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا کہ تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور انہیں اس بات کا بڑا رنج ہے کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مختلف نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں پر میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں جانتے. اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلے گا. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا کہ تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم میں سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوئی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، تمہیں راضی کریں گے، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے اور ان کے معاملے میں اس عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے نا واقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چکی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلابہ اتار کر پھینک دے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے.
حالانکہ بدوی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ جانتا سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور وہ ضرور ان کو اپنی رحمت داخل کر دے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. صدق صدق اللہ العظیم. جزاک